آج انہیں یہ نظر نہیں آتا. میں تقاضا کرتا ہوں اور ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پر تقاضا کیا کہ آپ 9 مئی اور 9 فروری اس کا بھی ذرا احاطہ. السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کیا مماثلت ہے. کیا پھر ایک پاکستان کی دل کی دھڑکن جس کو عمران خان کہتے ہیں، کیا یہ 9 مئی کا شاخسانہ جو ہے یہ آرکیسٹرڈ ایک فراڈ نہیں تھا اس قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے گرفتار کیا گیا، وردی میں لوگوں نے گرفتار کیا، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ تضحیک ہے عدلیہ کی، اور سپریم کورٹ نے انہیں مخلصی دی عمران خان کو. اب ذرا دیکھیے 9، 10، 11، 12 مئی عمران خان ان کی تحویل میں ہیں، کسٹڈی میں ہیں، اور 200 مقدمات جو ہے عمران خان پر کر دیے جاتے ہیں، اور 200 سے زیادہ کئی مقدمات جو ہے یہاں عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جتنے ہمارے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں ان پر کر دیے گئے. یہ ایک ایسی ظلم اور بربریت کی داستان کی گئی. کبھی آپ نے ایسا سنا ہوگا؟ ایک شخص شر قتل ہوتا ہے کوئٹہ میں، خان کے فرشتوں کو نہیں پتا، اور خان کو اعانت میں جو ہے کر دیا جاتا ہے، ملزم بنا دیا جاتا ہے. اور پی ایس ٹو پی ایم جو آج انفارمیشن منسٹر بننے جا رہے ہیں، فراڈ کے اس بنیاد پر 9 فروری کے فارم 47 کی وجہ سے جس کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے اور جو وزارتیں حلف لینے جا رہے ہیں، وہ آپ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کے کیا گیا ہے. ایک پارٹی جس کو باندھ کر، ہاتھ پیر باندھ کر اس کو میدان جنگ میں اتارا جاتا ہے، اور دوسری طرف پورا زبردست مسلح ہو کر ایک دیو قامت جو شخص آتا ہے اور آفرین ہے عوام پر کہ عوام نے اسے چاروں شانے چت کر کے گرایا، اور ہاتھ پیر بندھے ہوئے پہلوان کو انہوں نے جتا دیا. اور یہ جو فراڈ ہوا ہے، الیکٹورل فراڈ، اسی لیے ہم نے تقاضا کیا ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. چیف جسٹس صاحب، آپ کو یہ فراڈ نظر نہیں آتا؟ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ریاست پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. چیف جسٹس صاحب، یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ یہ فراڈ نظر نہیں آتا؟ اور پھر عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، شہباز شریف وزارت ریاست پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. تو ہم نے اعتراض کیا، عمر ایوب نے اعتراض کیا، میں نے وکالت کی کہ یہ شخص جو اپنے حلقے سے ہارا ہوا ہے وہ یہاں بھی گھس بیٹھیا ہے اسمبلی میں، اور وہ سارے پاکستان 25 کروڑ عوام کا چیف ایگزیکٹو کیسے بن سکتا ہے؟ اور ہم نے کہا کہ اس کو ذرا فورنزک کروا لیں، فارم 47 دیکھ لیں، فارم 45 دیکھ لیں. اور انہوں نے اگلے دن ویب سائٹ پر ڈالا الیکشن کمیشن نے، اور بچے نے دیکھا کہ کتنا بڑا فراڈ. اور بھائی، تم نے 825 کو اگر 325 کیا تو کم از کم کوئی عقل تو استعمال کر لیتے، یا آپ نے 1500 میں سے ایک کاٹ دیا اور 1000 کم کر دیا ووٹ. یہ بھی آپ یعنی نیکڈ آئیز سے آپ کو فراڈ نظر آیا، اور پھر انہوں نے منہدم کر دیا اسے. لیکن وہ اس وقت تک قوم کے سامنے سبھی چیزیں آ چکی ہیں. تو ہم نے یہی تقاضا کیا کہ اگر عوام کے آپ مینڈیٹ کو بحال نہیں کرتے، نہ ہم اسمبلی چلنے دیں گے، نہ حکومت چلنے دیں گے، نہ ہم اس خداداد مملکت کو اس فراڈ کے نیچے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے دیں گے. اور ہم نے 3 دن یہ ثابت کیا اسمبلی میں کہ ہم احتجاج کنائیں، ہم عوام کی آواز بن کر ہر فورم پر، کیونکہ ہم سے پوچھتا ہے ووٹر کہ ہم نے اتنا مینڈیٹ ہیوی آپ کو دیا، آپ نے ہمارے حقوق کے کیا کیا؟ تو اگر اس طرح سے ڈاکہ مارتے ہیں، اور آئین میں دیکھیے، آئین میں صرف اور صرف عوام ہی مقتدر ہیں. آئین میں صرف اور صرف آرٹیکل 7 میں عوام کو حق ہے نمائندے بھیجنے کا اسمبلی میں اور پارلیمان میں، اور انہی سے جو ہے حکومت بنتی ہے، عوامی نمائندے سے. اس میں نہ مقتدر حلقہ ہے کوئی، نہ فرشتے ہیں،
نہ عدلیہ ہے، اور آرٹیکل 5 میں کہا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، مطلب وفاداری عوام کے ساتھ اور تابعداری آئین کے ساتھ. یہ ہے رول آف لا، تابعداری آئین کے ساتھ. یہ ہر پاکستانی شخص پر فرض ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہے، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے پاکستان میں، بڑے سے بڑا بھی ہے، وہ عوام کا ہے. ارے بھائی، عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے تمہیں تنخواہ ملتی ہے، تمہیں مراحت ملتی ہیں. تم یہ سارے جو کچھ آن بان شان ہے وہ عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے ہے. تو پھر تم جو تمہیں تنخواہ دیتا ہے، تم اس کے اوپر ملکیت کا حق کیسے جتاتے ہو؟ اور ایک ہی ادارہ ہے پارلیمان جو عوام ہے، جن کو پریمیسی اور سپرمیسی ہے. باقی کوئی عوام یہ وہ ادارہ نہیں ہے. باقی سب سروس آف پاکستان ہے، باقی سب ملازم ہے ریاست کے، چاہے وہ عسکری قیادت ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ ملازم ہیں عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہیں لینے والے عوام کے بادشاہ کیسے بن جاتے ہیں؟ اب آپ نے جو ہے تاج پوشی کے لیے لندن سے ایک شخص کو لے کر آ گئے ہو، اس کو دیکھنے لائق ہے اس کی شکل. جب وہ پارلیمان میں بیٹھتا ہے تو وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے اپنے ضمیر تلے، ایسے لگتا ہے کہ وہ. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی سردار لطیف کھوسہ کی انتہائی خطرناک اور غصے سے بھری تقریر. ماضی کی بہت ساری یادیں سامنے لے آئے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف پر پابندیاں لگائی گئی، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو پابند سلاسل کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن ہوئے انٹرا پارٹی الیکشن، ان کو کالعدم قرار دیا گیا، جو کہ عدالت کے ماتھے پر ایک کلنک ہے. ناظرین اکرام، سردار لطیف کھوسہ نے 9 مئی کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ فراڈ تھا، اور یہ فراڈ پاکستان تحریک انصاف اور بانی چیئرمین کے خلاف رچایا گیا. 8 فروری کا جو سانحہ ہے، جو الیکشن ہوا، اس کو سانحہ قرار دیا سردار لطیف کھوسہ نے، اور سانحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ سانحہ ہے جس کو تاریخ کبھی نہیں بھولے گی، تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی کہ جس کا حق تھا آپ نے ایک شخص کو باندھ کر میدان میں پھینکا، باوجود اس کے عمران خان کو پاکستان کی عوام نے اکثریت دی، پاکستان کی عوام نے بڑھ چڑھ کر ووٹ دیے کہ عمران خان ہی ہماری واحد آخری امید ہے. اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھین کر دوسرے لوگوں کو دے دیا گیا. ناظرین اکرام، سردار لطیف کھوسہ نے اپنی تقریر کے دوران صدر آصف علی زرداری پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص کو اٹھا کر وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے اور ایک شخص کو اٹھا کر ملک کا صدر بنا دیا جاتا ہے. نہ ان کا کوئی حق ہے، نہ ان کو پاکستانی عوام نے یہ حق دیا ہے، اور نہ ہی ان کو ووٹ پڑے ہیں. پاکستان کی وہ سیاسی جماعت جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے، جس کی اکثریت تھی قومی اسمبلی کے اندر، ان کی اکثریت چھین کر کسی دوسرے کے حوالے کر دی جاتی ہے. ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.